اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ سورۃ الانبیاء آیات 108 سے 112 یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت قریب ہو چکا ہے اور وہ غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ان کلمات سے ہوا تھا اور اب پھر اختتام میں یہی موضوع کہ قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا قل آپ کہہ دیجئے انما یوحى الیہ بلا شبہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم بلا شبہ تمہارا معبود تمہارا الہ واحد ایک اللہ ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خبردار رہو، مجھ پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تمہارا معبود تمہارا خالق و مالک تو ایک اللہ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون تو کیا تم اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرتے ہو، اسی کی فرما برداری کرتے ہو؟ یہ نہایت زوردار تنبیہ ہے کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو اس قادر القیوم کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو کہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے تو اب تم تک پہنچا دی، اب تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس کی فرما برداری کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر ضد پر اڑے رہو گے اور یہی سمجھتے رہو گے کہ شرکاء اور شفعاء ہمیں بچا لیں گے تو یہ تمہارا وہم ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ تو پس آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا ہے، ہر ایک تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ کہ وہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کہ وہ فیصلہ کن گھڑی جس میں قیامت برپا ہو جانی ہے اس کے بارے میں تو مجھے خبر نہیں ہے، اس کے ظہور کا صحیح وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہ یعلم بلا شبہ وہ جانتا ہے الجہر من القول کھلی بات کو بھی، اونچی آواز کو بھی، ویعلم اور اس بات کو بھی ما تکتمون جو تم چھپا رہے ہو۔ یہ نہایت ہی بلیغ اور جامع کلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کھلی اور پوشیدہ باتیں سب کو جانتا ہے۔ بظاہر تو یہ جو تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، یہ قیامت کا انکار نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اس پیغمبر کو نہیں مان رہے، اس پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مان رہے، اور یہ محض اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر چال سے خوب واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ شاید کہ وہ، اور لَعَلَّهُ میں جو ضمیر ہے اس کا اشارہ اللہ کی پکڑ کی طرف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پکڑ کو فِتْنَةً لَكُمْ بنا دیا ہے، آزمائش تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ یا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مہلت، ایک مقرر مدت تک کے لیے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو تم بار بار عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیے جا رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے آزمائش بنا رکھا ہے تاکہ تم مزید اپنے ان گناہوں کی دلدل میں پھنستے جاؤ اور تمہارے اوپر اتمام حجت ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ وقت دے رہا ہے کہ شاید تم سدھر جاؤ، بہتر ہو جاؤ۔ تو اس مہلت پر غرور میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم سمجھو شاید ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ فرصت اور مہلت انسان کو دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے، یا پھر اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اپنے گرد دائرہ اتنا تنگ کر دے کہ پھر اس کے لیے نکلنے کی وہاں سے کوئی راہ نہ بچے۔ قال، کہا انہوں نے، ربی، اے میرے رب، احکم بالحق، تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کشمکش بہت طویل ہو گئی، آپ کے ہر طرح سمجھا دینے کے باوجود وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو بالآخر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو فیصلہ کر دے حق کے مطابق۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب تو رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، عَلَى مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ تو اس آخری آیت مبارکہ میں آپ نے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور مخالفین کو آپ نے اس طرح وداع کیا کہ جو تم کچھ کہتے اور کرتے ہو اس کے مقابلے میں اپنے رب رحمان ہی سے مدد کا طالب ہوں۔ بفضل ہی تعالی سورۃ الانبیاء تکمیل کو پہنچی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔